غیر ملکیوں کے لیے یہاں اچھا کام تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے لیے یہی صورتحال ہوگی، چاہے میں جاپان یا ایک بدھ مت ملک میں بھی جا کر رہوں۔ جب میں نے بدھا سے یہ کہا تو وہ ہنسنے لگا اور مجھ سے کہا، میں یہاں تمہیں اس درخت کے نیچے اس لیے ملنے آیا ہوں تاکہ تمہیں تسلی دے سکوں۔ میں نے سوچا تھا کہ تم بھی مجھے تسلی دو گے، لیکن اب میں پہلے سے زیادہ نا امید محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے بدھ سے پوچھا، تم مجھ سے کس قسم کی بات کرنا چاہتے ہو جس نے تمہارے دل کو تسلی دی ہوگی؟ اگر جرمنی میں ایک غیر ملکی ہونے کی حیثیت سے تمہیں میرے لیے تجربات پر یقین نہیں آتا تو تم کسی بھی غیر ملکی سے پوچھ سکتے ہو۔ صبح سے شام تک ان کا سامنا کام، رہائشی اجازت نامے اور رہائش جیسے مسائل سے ہوتا ہے۔ مجھے ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ میری آدھی زندگی جرمنی میں اس قسم کی چیزوں کے لیے ضائع ہو گئی۔ بدھ نے جواب دیا کہ تم خدا اور جنتوں کی نظر میں اپنی قدر جانتے ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں، میں جنتوں میں اپنی قدر جانتا ہوں، لیکن زمین پر دردناک حقیقت یہ ہے کہ خدا کی منشا کے لیے تم میری زندگی کا اظہار 2 الفاظ کے ساتھ کر سکتے ہو: ناکامی اور زندہ رہنے کی کوشش۔ ناکامیوں کے دوران میں زندہ رہنے کی پوری کوشش کرتا رہا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں تھا سوچا کہ یہ اتنا مشکل اور تقریباً ناممکن ہوگا۔ اپنے ساتھی انسانوں سے خدا کی منشا کا اظہار کرنا یہ بتاتا ہے کہ جو واقعی میں انسان ہیں۔ بدھ مت نے کہا، میرا تمہارے پاس آنے کا مقصد خدا کے بارے میں بات کرنا رہا ہے۔ میں نے بدھ سے کہا، تمہارے پاس کافی وقت تھا جب تم زمین پر رہتے تھے، وہ وقت خدا کے بارے میں بولنے کا صحیح وقت تھا۔ تم نے اپنی زندگی میں خدا کے بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ اپنی زندگی میں تم زیادہ تر خود اور روحانی چیزوں کے بارے میں علامتوں میں بات کرتے رہے۔ اگر تم نے خدا اور جنتوں کی تمام الہی سچائیوں کا اظہار کیا ہوتا، اس وقت کے بعد دوسرے مذاہب نہ آتے۔ خدا کی ذات نے یہ دنیا جیت لی ہوتی۔ اب تم مجھ سے خدا کے بارے میں بات کرنے کے لیے اس درخت کے پاس آئے ہو، جیسا اس سے پہلے عیسیٰ، کرشنا، محمد اور بہت سے دوسرے انبیاء یہ کام کر چکے ہیں۔ میرا جنتوں، انبیاء یا تم سے کوئی خاص معاہدہ نہیں کہ تم سب میرے پاس خدا کے بارے میں بات کرنے آتے ہو۔ تم جہاں چاہو یا جس سے چاہو خدا کے بارے میں بات کر سکتے ہو۔ تم خاص طور پر میرے ساتھ ہی خدا کے بارے میں بات کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بدھا نے کہا، یقیناً ہم بھی اپنے اپنے مذہبی جہانوں میں جاتے ہیں، لیکن وہ خدا کے بارے میں بات سننا نہیں چاہتے۔ وہ ہمیں نہیں پہچانتے کیونکہ اب ہم روحانی چیزوں کے بارے میں زمین کی نسبت مختلف انداز میں بات کرتے ہیں۔ ان کے معیار کے مطابق ہمیں علامتوں میں بات کرنی چاہیے۔ اسی لیے ایک طویل عرصے سے روحانی دنیا میں جب تک ہم رہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ خدا ایک نئی مرکزی شخصیت کا انتخاب کرے جس کے ساتھ ہم کام کر سکیں۔ اس کے ذریعے ہم اپنے پیروکاروں تک اپنے پیغامات پہنچا سکیں۔
کیونکہ اس کے پاس جسمانی وجود ہے اور وہ زمین پر رہتا ہے۔ میں نے بدھ سے کہا کہ تم اپنے پیغامات میرے ذریعے اپنے پیروکاروں تک بھیج سکتے ہو، اور میں ان کو اپنی اگلی کتاب میں بھی لکھ سکتا ہوں، تاہم تمہارے مذاہب کے لوگوں کو خدا اور اپنے پیغمبروں کے بارے میں بات اور پیغامات سننے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں۔ جب تم زمین پر رہتے تھے، تم نے اپنے پیروکاروں کو تربیت دی کہ تم ان کے لیے درمیانی نقطہ کے طور پر رہو گے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اب اچانک وہ خدا کے بارے میں سننے کے لیے 180 ڈگری تبدیل ہو جائیں گے؟ تم نے جو بویا ہے اب تمہیں وہ کاٹنا ہوگا۔ مہاتما بدھ نے مجھ سے پوچھا، تم کس قسم کی مرکزی شخصیت ہو اور خدا نے تم کو کس مقصد کے لیے منتخب کیا ہے اگر تم انہیں خدا تک نہیں لا سکتے؟ میں نے اس سے کہا، میں اتنا بھی سادہ لو نہیں ہوں، میں ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ دنیا میں رہتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خواب میری زندگی میں سچ ہو سکے گا۔ جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ کہ صحیح سمت کی جانب ایک بنیاد بچھا دوں، جس سے ایک دن انسان کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق رکھنے کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ میں واقعی میں نہیں جانتا کہ اس میں کتنا لمبا وقت لگے گا۔ بدھ نے مجھ سے پوچھا، 2040 کے بارے میں کیا ہوگا جب خدا زمین پر آئے گا؟ میں نے جواب دیا، 2040 میں خدا اس زمین کا دورہ کرے گا، میری وجہ سے نہیں بلکہ انسانوں کی وجہ سے۔ اگر انسان اپنے آپ کو تیار نہ کریں گے اور خدا کے لیے راستہ ہموار نہیں کریں گے تو پھر 2040 میں خدا کے آنے کا کیا مقصد ہو؟ ابھی تک خدا جنگل اور روحانی دنیا میں ہر چند دن بعد مجھ سے ملتا ہے۔ اس نے مجھ سے غیر مشروط وعدہ نہیں کیا کہ وہ 2040 میں جرمنی کے ایک پہاڑ پر آئے گا۔ اس نے یہ وعدہ مجھے یہ کہہ کر دیا ہے کہ اس جرمن قوم کو تیار کرو اور میرے بارے میں بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ انہیں وہ سب بتا جو کچھ بھی تو نے سنا، دیکھا اور تجربہ کیا۔ میں ہمیشہ ساتھ ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر خدا ہمیشہ بنی ہوئی انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو خدا زمین پر گھر کیسے محسوس کرے گا؟ اگر انسان خدا کی طرف سے ان انکشافات اور مشاہدات کا جواب نہیں دیتا جو میں نے روحانی دنیا میں تجربہ کیے ہیں۔ خدا نے اپنے اس وعدے میں مجھے یہ بھی بتایا، چند ہزار سال پہلے میں کوہ سینا پر ایک ظاہری خدا کے طور پر آیا تھا، لیکن میرے چند ہی لوگوں نے میری قدر و قیمت نہیں پہچانی۔ 4000 سال بعد ہمارے وقت میں جرمنی چنی ہوئی قوم ہے۔ خدا زمین پر آنے کی وہی غلطی دوبارہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر جرمنی کے چنے ہوئے لوگ بھی بنی اسرائیل کی طرح برتاؤ کریں گے۔ بدھا میرے دوست، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس سے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ مجھے گھورتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، تمہارے الفاظ نے مجھے لاجواب کر دیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے بہت سنجیدگی سے خدا کے بارے میں بات کی ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں روحانی دنیا سے بہت ہی بھاری دل کے ساتھ تمہارے پاس آیا تھا، اس امید کے ساتھ کہ تم مجھے خوش کر سکو گے اور میرے دل کو تسلی دو گے، لیکن تم نے مجھے زیادہ بھاری احساسات دیے ہیں اور مزید اداس بنا دیا ہے۔
جب فرشتوں کی دنیا میں مجھے تم سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ میں تم سے ملنے کے لیے بہت پر امید تھا کہ بدھ مت، عیسائیت، اسلام اور دیگر مذاہب کے مسائل کا حل تلاش ہوگا، جس سے وہ اپنے خول سے نکل سکیں اور تمہاری آواز کا جواب دے سکیں۔ میں نے بدھ کو کہا، میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ تمام انسانوں کے لیے واحد حل خدا کی الہی سچائی اور تعلیم کا جواب دینا ہوگا، جس کا میں نے انکشاف کیا ہے۔ تب ہم ایک نئی دنیا کل کی بجائے آج حاصل کر سکتے ہیں۔ بنی نوع انسان اور تمام مذاہب ان کی مکمل نجات حاصل کریں گے اگر وہ خدا کی فطرت کو گہرے طریقے سے جان لیں۔ تمام انسانوں اور ان کے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی چابی ہے۔ گزشتہ 40 سالوں میں نے خدا کے پیغامات کے بارے میں بات کی ہے، لیکن انسان توجہ نہیں دیتے۔ یہ انسانیت کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں خدا کے نام پہ آیا ہوں اور اس نے مجھے بھیجا ہے، لیکن انسان مجھے نہیں سنتے۔ دوسری طرف وہ ہندو گروہوں کو جواب دیتے ہیں جو تمہاری طرح بات کرتے ہیں۔ وہ خود کو درمیانی نقطہ پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے عقیدت مندوں کی دعا ہیں۔ ایسے گروہوں کو کافی جواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے بدھا ہنسا، پھر اس نے مجھ سے کہا، لگتا ہے تم مجھ سے ہندو گرو کرشن، عیسیٰ، محمد اور دوسرے انبیاء سے بہت ناراض ہو۔ میں تمہارے پاس آنے سے پہلے عیسیٰ کے پاس تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم ہم میں سے کسی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتے ہو۔ اب میں واقعی اس بات پر یقین کرتا ہوں۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں اور میں بہت ممنون ہوں گا اگر تم کم از کم خدا کی یہ خوشخبری دینے کے لیے جاپان جاؤ۔ وہاں تم ایک بار خدا کا پیغام لے کر جاؤ گے تو میں تمہاری مدد کے لیے بہت سی روحانی بنیادیں رکھنے میں مدد کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی تعلیم میری بدھ مت دنیا میں بھی آئے۔ جاپانی عوام کو چاہیے کہ وہ انہیں سنیں اور ان کا جواب دیں۔ اس کے بغیر دنیا میں میرا مذہب روحانی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے بدھ سے کہا، نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں ہوائی ٹکٹ خرید سکوں اور نہ ہی اتنے پیسے ہیں کہ ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے انتظام کر سکوں۔ میں نے سنا ہے کہ جاپان بہت مہنگا ملک ہے۔ میرے یہ کہنے کے بعد بدھا کھل کر ہنس پڑا اور کہا، دراصل میرے مذہب میں بہت سے امیر لوگ ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ انہیں کس طرح سے متاثر کیا جائے کہ وہ تمہارے لیے ٹکٹ اور اخراجات کے لیے ادائیگی کر سکیں۔ وہ تمام روحانی طور پر اندھے ہیں۔ میں نے بدھ سے کہا، تم یہ پیغام براہ راست اپنے جانشین دلائی لاما کو دے سکتے ہو، کیونکہ وہ اس وقت بہت مشہور ہے۔ بدھ نے کہا، وہ ایک اچھا آدمی ہے، لیکن وہ بھی روحانی طور پر اندھا ہے، کیونکہ اس کا خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق نہیں ہے۔ وہ صرف میرے مذہب کے فریم کے اندر ہی کام کر سکتا ہے، جیسے پوپ بائبل کے فریم کے اندر کام کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ عیسیٰ یا محمد ہمارے پیروکاروں کے خوابوں میں نظر آتے ہیں تو ابلیس ہم سے بہت زیادہ قیمت لے گا۔ ایک لمبے عرصے تک ہمیں نچلی جہان میں رہنا پڑتا ہے۔
جو ہمارے لیے بہت ناخوشگوار اور تکلیف دہ عمل ہے۔ ہمیں وہاں ایسا لگتا ہے کہ ابلیس نے ہمارے پروں کو کاٹ دیا ہے اور ہم واپس اپنے جہنم میں نہیں جا سکتے۔ میں نے بدھ سے کہا یہ اچھا ہے، مت جاؤ واپس اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہی رہو، یا تم چاہتے ہو کہ میں ٹکٹ کے پیسے بچانے کے لیے جرمنوں سے زیادہ محنت کروں اور جاپان میں اخراجات؟ مہاتما بدھ پھر ہنسنے لگا اور کہا تم بہت عقل مند ہو، تم میرا پیغام بہت جلد سمجھ جاتے ہو۔ اب مجھے جلدی واپس جانا ہے کیونکہ روحانی دنیا میں مجھے تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے اتنا وقت نہیں دیا تھا۔ میں تم سے وقتاً فوقتاً ملاقات کرتا رہوں گا۔ جانے سے پہلے میں تم سے اپنے چند آخری الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ بدقسمتی سے حالات نے مجھے اور دوسرے انبیاء کو ایسے راستے پر کھڑا کر دیا کہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی بجائے میں تم پر انحصار ہو رہا ہوں۔ مجھے تم سے میرے اور میرے مذہب کے لیے مدد چاہیے۔ جب مہاتما بدھ ایسے الفاظ کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے بہت سے آنسو گر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں تم سے کیا کہوں۔ تم روحانی زندگی کی پوری صورتحال کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو۔ تم یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میرا مذہب روحانی دنیاؤں میں کس درد اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کہوں، کیونکہ میرا اداسی سے دل بھی بھر گیا تھا۔ جب بدھ نے دیکھا کہ میں بول نہیں سکتا تو وہ مجھے اپنی باہوں میں لے کر رونے لگا۔ پھر اس نے وہاں سجدہ کیا، اس درخت کے پاس جہاں میں پہلی بار خدا سے ملا تھا اور جہاں اس کے نقش قدم ہیں۔ مہاتما بدھ اس درخت کو کئی بوسے دینے کے بعد اس نے وہاں مراقبہ کیا اور خدا سے دعا کی اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ اس نے میرے مشن کی کامیابی اور خوشحالی کے لیے دعا کی کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے دل کو خدا کی دعوت دینے کے لیے کھول سکیں۔ مراقبے سے فارغ ہو کر آنسوؤں اور اداسی سے بھرا ہوا وہ میری طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خاموشی سے چلا جائے اس نے میری پیشانی پر 7 بوسے دیے۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں، عیسیٰ کے بارے میں روحانی حقائق۔ Spiritual facts about Jesus۔ ہر بار جب بھی میں عیسیٰ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں مجھے صحیح الفاظ نہیں ملتے کہ میں یہ بیان کر سکوں کہ عیسیٰ کون ہے اور وہ کتنا خدا کے بارے میں جانتا ہے۔ اگر عیسیٰ بنی ہوئی انسان پر وہ سب کچھ ظاہر کرتا جو خدا کے بارے میں وہ جانتا تھا، وہاں ابلیس کے لیے اس کے مشن میں حملہ کرنے اور اسے قومی سطح پر شکست دینے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر اسرائیل کے چنے ہوئے لوگ عیسیٰ کے ساتھ مل کر روم میں داخل ہوتے اور اپنے مشن کو عالمی سطح پر پھیلاتے۔ ابلیس کو خدا کی دنیا کے بلاک کرنے کا ایک بھی موقع نہیں ملتا، اور آج دنیا کا نقشہ مختلف نظر آتا۔ بالکل، عیسیٰ اور چنے ہوئے لوگوں کو بہت سے چیلنجز سے گزرنا پڑا۔
اور ابلیس اور اس کی بری قوتوں کے ساتھ تصادم ہوا۔ لیکن اگر انہوں نے اس سفر میں خدا پر اپنی محبت اور یقین برقرار رکھا ہوتا تو وہ کامیاب ہوتے۔ نتیجے کے طور پر ابلیس کو 2000 سال پہلے اس دنیا کو چھوڑنا پڑتا۔ میرے پاس میری پہلی کتاب خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پر ظاہر ہونا چاہتا ہے، میں عیسیٰ کی خفیہ گواہی کا انکشاف ہے۔ اصل سچائی کا متلاشی جو واقعی جاننا چاہتا ہے کہ عیسیٰ خدا کی دنیا کیوں نہیں لا سکا، اور عیسیٰ اور بنی اسرائیل نے خدا کی منشا کے کاموں میں کیا غلطیاں کیں، انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب میں نے بہت سی تفصیلات دی ہیں اور وضاحت کی ہے کہ خدا کے فضل کو موجودہ دور میں آنے تک اتنا طویل وقت کیوں لگا، اور کیوں مجھے اس بار پھر سے خدا کی منشا کا مشن شروع کرنا پڑا۔ اس کتاب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ کے ساتھ روحانی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اسے کس قسم کی پرکھ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ عیسائی پیروکاروں کے لیے بہت ناخوشگوار ہو سکتا ہے، لیکن سچ بہت دردناک ہے۔ مجھے اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بنی نوع انسان کی آنے والی نسلوں کی پیچیدگیوں کے اس بھنور کو حل کیا جا سکے۔ کوئی لفظ یہ بیان نہیں کر سکتے کہ فرشتے اور جنتوں نے کس قدر عیسیٰ کے لیے راستہ تیار کیا تھا کہ وہ خدا کی منشا پوری کر سکے۔ خدا اور جنتوں کے پاس کئی نئے مذہب کا کوئی تصور نہیں تھا، کسی نئے مذہب کا کوئی تصور نہیں تھا۔ خدا اور جنتیں خدا کی بادشاہت کا اظہار عیسیٰ سے کرنا چاہتے تھے، یہی ان کا واحد تصور رہا تھا۔ جنتوں کی مخلوقات اور فرشتوں نے بنی نوع انسان کو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے 4000 سال تاریخ میں کافی حد تک عیسیٰ کے ذریعے تیار کیا۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے عیسیٰ کے بارے میں کہنا پڑے گا کہ اس نے انفرادی طور پر ابلیس کو شکست دی ہے۔ انسانی تاریخ کے 4000 سال میں عیسیٰ کا خدا کے ساتھ سب سے گہرا رشتہ تھا۔ عیسیٰ خدا اور انسانیت کے درمیان ایک اہم موڑ لایا کہ خدا ہمارا والدین ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ خدا کی انسانیت کے درمیان سب سے بڑا رشتہ ہے۔ خدا اور بنی نوع انسان کے درمیان اس رشتے کا کریڈٹ اور اعزاز عیسیٰ کو جاتا ہے، جو وہ کر سکتا تھا، جس نے خدا اور بنی نوع انسان کے درمیان ایسا رشتہ استوار کیا کہ جو راستہ تاریخ میں کوئی دوسرا نبی نہیں بنا سکا۔ عیسیٰ نے بنی نوع انسان کے نمائندے کے طور پر خدا کا دل جیت لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے اس سے بہت محبت کی۔ میرے روحانی مشاہدات اور تجربات سے میں جانتا ہوں کہ کون سا نبی خدا کے قریب یا دور ہے۔ کسی اور نبی نے ایسی زندگی نہیں گزاری جیسی مثالی زندگی عیسیٰ نے خدا جیسا بننے کے لیے گزاری۔ میں خود کو بھی ان نبیوں میں شمار کر سکتا ہوں۔ عیسیٰ ایک عظیم انسان اور مسیحا رہا ہے۔ شروع سے ہی عیسیٰ کے اندر خدا کی طرح کامل بننے کی گہری خواہش تھی۔ بہت ابتدائی مراحل میں ہی عیسیٰ نے خود کو برائی سے الگ کر کے خدا سے ملا۔ وہ خدا کے بہت قریب رہا ہے۔ مجھے یہاں تھوڑی وضاحت کرنی چاہیے کہ خدا کی طرح کامل بننے کا مطلب کیا ہے۔
تمام نئی چیزیں اچھی لگتی ہیں یا خوشبو دیتی ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ سب پرانی ہو جاتی ہیں۔ خدا کی محبت ایسی چیز ہے، یہ محبت جتنی گہری اور مضبوط ہوتی جاتی ہے اتنی ہی اس میں جدت آ جاتی ہے اور زندگی میں یہ رشتہ بڑھتا جاتا ہے۔ محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی لیکن ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ جتنا زیادہ جنتوں تک آپ پہنچتے جائیں گے اتنا ہی آپ خدا کی محبت کے لیے اظہار جانتے جائیں گے۔ خدا کے ساتھ کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا عمودی اور زندہ رشتہ تلاش کریں جو کہ کسی بھی حالت میں آپ کو خدا سے جدا نہ ہونے دے۔ خدا کی منشا اور اس کی دنیا کی بحالی کے لیے مجھے عیسیٰ کی زندگی کے دوسرے حصے کے بارے میں بات کرنی ہوگی۔ مجھے یہ بتانا ہوگا کہ اس نے کتنی جلدی اپنا مشن اور خدا اور اس کے فضل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خاص طور پر اس کی زندگی کے سیاہ دن شروع ہو چکے تھے۔ جنتوں نے اسے مزید معجزات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اور اسے چنے ہوئے لوگوں کو خدا کی آیات اور ہدایت سے تعلیم دینی تھی۔ ابلیس اور اس کی شیطانی قوتوں نے اس دنیا کو خدا سے معجزات کے ذریعے دور نہیں کیا بلکہ غلط تعلیم، رہنمائی اور اثر و رسوخ کے ذریعے کیا۔ اس طرح ابلیس نے سب سے پہلے فرد، پھر خاندان، معاشرہ، قوم اور آخر میں دنیا کو جیت لیا۔ اس دنیا کو ابلیس سے واپس لینے کے لیے مرکزی شخصیت کو خدا کی ہدایات اور تعلیمات لانا ہوں گی۔ اسے صحیح باطن سے بنی نوع انسان کو متاثر کرنا ہے اور ابلیس کے تسلط کو پیچھے ہٹانے کے لیے روحانی تعلیم دینا ہے۔ اس عمل کے ذریعے اسے پہلے فرد کو لانا ہوگا، پھر خاندان، معاشرہ، قوم اور آخر کار خدا کی دنیا واپس آ جائے گی۔ تاہم اس کے راستے میں عیسیٰ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور خدا سے کسی اور کو بھیجنے کے لیے کہہ کر اپنا مشن چھوڑ دیا۔ 4000 سال کی تیاری کو ضائع کر دیا۔ یہ خدا اور جنتوں کے لیے ایک ٹوٹے ہوئے دل کی کہانی ہے۔ میں اب بھی خدا اور جنتوں کی مخلوق کی نظر میں غم دیکھ سکتا ہوں۔ اس معاملے میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، بدھ اور محمد بہت بہادر انبیاء تھے۔ حالانکہ ان سے یقینی طور پر غلطیاں ہوئیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ان کی زندگی میں خدا کی منشا کے لیے آخر تک چلتے رہے۔ اصل میں خدا اور جنتوں نے موسیٰ کا 40 سالہ اور یعقوب کا 21 سالہ کورس عیسیٰ کے لیے ہر طرح کے حالات کے پیٹرن کے طور پہ منتخب کیا۔ سوال ابھرتا ہے کہ عیسیٰ نے اپنا مشن کیوں چھوڑ دیا؟ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کو بھیجنے کے لیے خدا سے دعا کی۔ میں نے عیسیٰ سے مختلف مواقع پر کئی بار یہی سوال پوچھا ہے۔ جب میں اس سے روحانی دنیا میں ملا ہوں، عیسیٰ نے مجھے بہت سے جوابات دیے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب مجھے مطمئن نہیں کر سکا۔ جب بھی میں نے اس سے پوچھا، اس نے بہت بے چین محسوس کیا اور ہماری بات چیت کو ختم کرنا چاہا کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ میں اس کی آنکھوں میں بہت گھبراہٹ دیکھ سکتا تھا، جیسے کسی کو بھی اس سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اس کی مشن کی زندگی کا راستہ بتاتا ہے۔ اس نے بنی نوع انسان تک پہنچنے کے لیے معجزے کر کے آسان راستہ اختیار کیا۔ خدا کی دنیا کا ادراک معجزات سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جب وہ مزید کوئی معجزہ نہ کر سکا
تو اس کی مشن کی زندگی کا سب سے بھاری حصہ شروع ہوا۔ عیسیٰ راستے میں 1000 پتھر دیکھ سکتا تھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس مشن کو پورا نہیں کر پائے گا۔ دوسری طرف انسانی تاریخ میں وہ واحد نبی تھا جو خدا کے اتنے قریب آ سکا۔ وہ خدا کو دیکھ سکتا تھا اور اس کا مشاہدہ کر سکتا، اور اسے خدا کے ساتھ بہت سے تجربات ہوئے۔ اسے چاہیے تھا کہ خدا کی منشا میں وہ تمام اپنے روحانی تجربات اور مشاہدات کو جو اسے خدا اور جنتوں سے ہوئے انسانیت سے ظاہر کرتا۔ عیسیٰ کے لیے خدا کی منشا پر چلتے ہوئے زندگی جدوجہد اور چیلنجز سے بھری ہی زندگی رہی۔ ابلیس اور اس کے درمیان بہت سے تصادم ہوئے ہوں گے، اور اسے خدا کی منشا کی خاطر ابلیس کو بھارے معاوضے کی قیمتیں ادا کرنی پڑی ہوں گی۔ عیسیٰ ابلیس کو پہلے چند راؤنڈ کے اندر سے چت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ابلیس کی طاقت اور مضبوطی کو ہیچ سمجھا۔ عیسیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ موسیٰ کے 3 40 سالہ کورس پر غور کرتا اور دیکھتا کہ ابلیس کتنا طاقتور، مضبوط اور عقل مند ہے۔ یہاں میں باکسنگ میچ کی ایک مثال لینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ مثال یہاں پر فٹ بیٹھتی ہے کہ نہیں، لیکن یہ اس کی ابلیس کے ساتھ لڑائی میں یہ تھوڑی روشنی ڈالے گی۔ جارج فورمن ایک طویل عرصے تک دنیا کے ہیوی پنچ باکسرز میں سے ایک بہترین باکسر رہا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک اسے کوئی شکست نہیں دے سکا، لیکن اس نے چند ہی راؤنڈ کے اندر بڑے بڑے ٹاپ باکسرز کو ناک آؤٹ کیا تھا۔ محمد علی نے جارج فورمن سے باکسنگ فائٹ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میں بھاری پنچز مارنے والا باکسر تو نہیں ہوں، لیکن میں جارج فورمن کے پنچز کھانے کی طاقت ضرور رکھتا ہوں۔ میں بہت سی باکسنگ ٹیکنیکس جانتا ہوں اور میں دنیا کا تیز ترین ہیوی ویٹ باکسر ہوں۔ جارج فورمن کو اب تک کسی بھی باکسنگ فائٹ کے متعدد راؤنڈز میں آزمایا نہیں گیا۔ میں جانتا ہوں کہ متعدد راؤنڈز کے بعد میں اسے ہرا سکتا ہوں۔ محمد علی نے ٹھیک کہا تھا۔ فائٹ جتنے لمبے عرصے تک جاری رہی، اتنا ہی جارج فورمن تھکتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ اپنی طاقت کھو چکا تھا اور اس کے بھاری مکے صحیح نتیجہ نہیں لا سکتے تھے۔ جب محمد علی نے دیکھا کہ جارج فورمن میں اب اتنی طاقت نہیں رہی تھی، اس نے جارج فورمن پر مکوں کی موسلا دھار بارش کر دی۔ 9ویں یا 11ویں راؤنڈ میں محمد علی نے جارج فورمن کو ناک آؤٹ کر دیا، کیونکہ محمد علی کے پاس تیز تر، بہترین ٹیکنیکس اور زیادہ تجربات سے لمبی فائٹ میں لڑتے رہنے کا تجربہ تھا۔ یہ ناک آؤٹ جارج فورمن کے لیے اتنا شرمناک تھا کہ وہ باکسنگ کی دنیا میں رخصت ہو گیا۔ بعد میں جارج فورمن کے محمد علی کو ناک آؤٹ کرنے کے بعد بھی جارج فورمن ورلڈ چیمپئن شپ لینے واپس نہیں آیا۔ ایک بار جارج فورمن نے جو فریزر کو ناک آؤٹ کیا، اس نے جو فریزر کو بہت بری طرح سے 2 یا 3 راؤنڈ میں اتنا مارا کہ وہ بھول گیا کہ کس سمت میں جانا پڑے گا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا مضبوط آدمی چھوٹے سے بچے کو مار رہا ہے۔ تاہم یہ جارج فورمن کی ایک حیرت انگیز کہانی ہے۔ جارج فورمن عمر کے اس حصے میں واپس باکسنگ رنگ میں واپس آیا، جبکہ دوسرے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ جارج فورمن کی عمر 40-48 سال سے زیادہ تھی جب وہ ورلڈ چیمپئن شپ ٹائٹل کو واپس لانے کے لیے لڑ رہا تھا۔
جارج فورمین نے کہا، اگرچہ کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں اور اپنے جوان دنوں کی طرح حرکت نہیں کر سکتا، لیکن میرے گھونسوں میں وہی طاقت ہے جو میرے جوانی کے دنوں میں تھی۔ اگر میں ماروں گا تو وہ میری جیت کے لیے فیصلہ کن پنچ ہوگا، چاہے میں اس سے پہلے کہ کئی راؤنڈز ہار بھی گیا ہوں۔ اس ورلڈ چیمپئن شپ سے پہلے اور بھی کوالیفیکیشن فائٹس کرنی پڑیں۔ ہر کوالیفیکیشن فائٹ میں اس نے کئی راؤنڈ ہارے، لیکن جب بھی اس نے اپنے حریف کو اپنے بھاری گھونسے سے مارا، وہ اسے ناک آؤٹ کرنے کو کافی تھا۔ ان کوالیفیکیشن فائٹس کے دوران اس کے ٹرینر نے ایک بار کہا کہ اگر جارج فورمین اپنی کوالیفیکیشن فائٹس میں سے 1 یا 2 فائٹس ہار جائے، اس کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ عالمی چیمپئن شپ کے فائٹس میں جارج فورمین کئی راؤنڈز ہار چکا تھا۔ اسے بہت سے بھاری پنچز لینے پڑے۔ اگر وہ کوئی اور آدمی ہوتا تو بہت وقت پہلے زمین پر ڈھیر ہو جاتا۔ اس کا مخالف اتنا خود اعتماد ہو گیا کہ وہ بھول گیا کہ جارج فورمین دنیا کا بہترین بھاری پنچر رہ چکا ہے۔ اس نے اپنی حفاظت نہیں کی اور فورمین کے ساتھ گھونسوں کا تبادلہ شروع کر دیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی اور 2 گھونسوں نے اسے زمین پر لا گرایا۔ 9ویں یا 10ویں راؤنڈ میں جارج فورمین نے اپنے حریف کو ناک آؤٹ کر دیا۔ دنیا کا کوئی دوسرا باکسر کبھی ایسا نہیں کر سکا کہ عالمی چیمپئن شپ جیتنے کے لیے اس طرح واپس آیا ہو۔ اتنے 1000 سال گزر چکے ہیں اور ابلیس نے تمام انبیاء کو ناک آؤٹ کر دیا۔ اس نے انہیں خدا کی منشا پوری کرنے نہیں دی۔ اس وقت تک خدا اور جنتیں خاموش ہو گئے۔ اگر آپ روحانی تاریخ کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابلیس نے ہمیشہ خدا اور جنتوں کو چیلنج کیا ہے اور انہیں زمین پر مثالی دنیا کو قائم نہیں کرنے دیا۔ خدا نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو اور زیادہ بڑھ کر پورا کیا ہے، تاہم انسان اور خدا ایک ساتھ ہیں۔ خدا اور بنی نوع انسان کو ساتھ مل کر ایک ٹیم میں کام کرنا ہوگا۔ خدا ہار گیا کیونکہ ہر بار انبیاء اور بنی نوع انسان نے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ میں یہاں بہتر سمجھ کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک فٹ بال ٹیم کے لیے عالمی چیمپئن شپ جیتنے کے لیے متحد ہو کر کھیلنا ضروری ہے۔ ہر کھلاڑی پر 100% ذمہ داری درکار ہے۔ اگر 5 کھلاڑی اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور باقی سب اس کے بعد سست ہو جاتے ہیں تو ٹاپ کھلاڑی بھی اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے رونالڈو۔ خدا کی دنیا کو زمین پر لانے کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے۔ یہی بطور اہم کھلاڑی بنی نوع انسان سے تاریخ اور اپنے روحانی مشاہدات کے ذریعے نبی، آسمانی مخلوق اور خدا کو مطلوب ہے۔ میں انبیاء کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انبیاء اور بنی نوع انسان کو ہمیشہ شکست اور ناکامیوں کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کہ ہر لڑائی جو ابلیس جیتا وہ زیادہ تر بنی نوع انسان کی غلطیوں کی وجہ سے تھی۔ میرے 40 سالہ روحانی مشاہدات اور تجربات بتاتے ہیں کہ ابلیس ایک بہت ہی چالاک شخص ہے۔ اس نے اپنی بری افواج کی تربیت ایک حیرت انگیز حکمت کے ساتھ کی ہے اور اس نے انہیں ایک لمبی فائٹ کے لیے تیار کیا ہے۔ کئی بار انبیاء نے ابلیس پر زیادہ توجہ نہیں دی اور اس کی طاقت کو ہیچ سمجھا ہے۔ جب
بنی نوع انسان کے حصے کی ذمہ داری کی بات آتی ہے تو انتہائی خوف محسوس ہوتا ہے۔ اگرچہ میں پوری کوشش کروں گا اور مجھے خدا اور جنتوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ابلیس کبھی بھی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ وہ صرف مجھے تب شکست دے سکتا ہے جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور اپنی طاقت اور مضبوطی کھو دوں گا۔ چلو کہہ لو یہاں تک کہ جب تک میں ہوں میں اپنی طاقت اور مضبوطی نہیں کھوؤں گا۔ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا وہ تب بھی مجھے شکست دے سکتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے بنی نوع انسان کے ساتھ ایک ٹیم کے طور پر کام کرنے کی، اگر بنی نوع انسان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جنگ انفرادی طور پر جیتی، لیکن بنی نوع انسان ٹیم کے ساتھ مل کر ہم ابلیس کے خلاف جنگ ہار گئے اور خدا کی دنیا کا احساس نہیں کیا۔ اس کے بعد خدا کا فضل دوبارہ ملتوی ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے ہزار سال لگیں گے اور خدا اور جنتوں کو مجھ جیسے آدمی یا نبی کی تلاش میں دوبارہ شروع سے پھر نہ جانے کتنا وقت لگے۔ یہ عمل خدا کے لیے ہمیشہ بہت اداس، مایوس کن اور تھکا دینے والا عمل ہے، خاص طور پر آسمانی مخلوقات کے لیے انسانی تاریخ میں ایک مرکزی شخصیت کی تلاش کے لیے۔ اس معاملے میں میری طرف سے عزت اور خراج تحسین فرشتہ جبرائیل کو جاتا ہے، جس کو خدا کی طرف سے انعام اور اعزاز کے طور پر روح القدس کا خطاب ملا۔ اس نے ہر دکھی حالات اور بری حالت میں بنی نوع انسان میں سے پیغمبروں اور عظیم جنگجوؤں کو خدا کے لیے ڈھونڈا۔ وہ انہیں ابلیس اور اس کی بری قوتوں کے خلاف لڑنے کے لیے اس قدر تربیت دی۔ کوئی بھی فرشتہ جبرائیل کے خدا کے ساتھ تعلق کے معیار اور اس کی وفاداری، اطاعت، طاقت، مضبوطی اور خدا کے لیے اس کی محبت کو بیان نہیں کر سکتے۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ عظیم فرشتہ جبرائیل کا لاکھوں بار شکریہ۔ ابلیس اور اس کے گرے ہوئے فرشتوں نے عظیم فرشتہ جبرائیل اور اس کے ساتھی فرشتوں کو روحانی دنیا میں چیلنج کیا۔ انہیں عظیم فرشتہ جبرائیل اور اس کے ساتھی فرشتوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ ابلیس اور اس کے ساتھی فرشتوں کو جنت چھوڑنی پڑی اور نیچے اندھیرے جہنم میں جانا پڑا۔ ابلیس کسی بھی طرح سردار فرشتوں کے خلاف جیت نہیں سکتا۔ انسانی تاریخ میں تمام شکستیں انبیاء اور بنی نوع انسان کی ناکامیاں اور غلطیوں کی وجہ سے آئیں۔ سوال ابھرتا ہے کہ خدا نے سردار فرشتے ابلیس کو رہنمائی کرنے اور انسانی ارواح کو بڑھنے میں مدد کرنے کی پوزیشن کیوں دی، جبکہ وہاں بے شمار سردار فرشتے تھے جو کہ انسانی ارواح کی ذمہ داری لے سکتے تھے۔ بہت آغاز سے سردار ابلیس وہ تھا جو سب سے زیادہ انسانی مخلوق کے خلاف رہا ہے اور انسانی مخلوق کے خلاف قابیل کی پوزیشن لے لی تھی۔ دیگر تمام بڑے فرشتے انسانی ارواح کے خلاف نہیں تھے۔ انہوں نے انسانی ارواح کے بارے میں خدا کے حضور اپنی تشویش اور فکر ظاہر کی کہ جو الجھن پیدا ہو سکتی ہے اگر انسانی ارواح اپنی تخلیق کے مقصد کی پیروی نہ کریں جو خدا نے دیا ہے۔ خدا کی طرف سے ابلیس کے لیے انسانی مخلوق کی ذمہ داریاں تھیں۔ پہلے نمبر پر ابلیس کی عقل اور فہم میں انتہائی ترقی، دوسرا کہ وہ انسانی ارواح سے
جذبات اور احساسات کے بارے میں سیکھ سکتا تھا۔ ابلیس انسانوں کو دماغ اور عقل کے بارے میں سکھا سکتا تھا کہ وہ بھی عقل و فہم میں ترقی کریں۔ اس کی نسبت ابلیس یہ کام نہیں کر سکا کہ وہ انسان سے جذباتی احساسات کے بارے میں سیکھ سکے۔ ابلیس ایک طویل عرصے سے انسانی مخلوق کی ترقی میں مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مایوس تھا کیونکہ اس کے لیے روحانی راستہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، تاہم انسانی ارواح بہت مضبوطی کے ساتھ ابلیس کے اثر و رسوخ کے تحت رہی تھیں۔ ابلیس کے گرنے کے بعد یہی چیز انسانی مخلوق کے بہت سے نقصانات کا باعث بھی بنی۔ کسی نہ کسی طرح انسانی ارواح ابلیس کا دوسرا عکس ہیں، کیونکہ وہ ان کا روحانی باپ ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ابلیس ان کا باپ ہے۔ عیسیٰ کی ان سے یہ مراد تھی کہ ہمیں ابلیس سے کچھ وراثت میں ملا ہے، جیسا کہ خدا کی مخلوق کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا اور چیزوں کو منفی طور پر دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یہ عیسیٰ کے لیے بہت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن رہا ہے کہ خدا کے بارے میں اپنے تجربات اور مشاہدات کو بنی اسرائیل پر ظاہر کر سکے۔ اس دنیا کے لوگ اپنی فکری سمجھ اور وجوہاتی صلاحیتوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ ان کے لیے ہر چیز واضح اور قابل فہم ہونی چاہیے۔ موسیٰ کو بھی اس مسئلے کا سامنا تھا اور اس وجہ سے اسے لوگوں کے لیے 10 احکام اور بہت سے قوانین رائج کرنے پڑے۔ بنی اسرائیل کو بہت سے دنیاوی مسائل درپیش تھے، جس نے موسیٰ کے روحانی کام کو روک دیا۔ عیسیٰ چنی ہوئی قوم کے لوگوں کا مشاہدہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا کہ وہ بنیادی طور پر نہیں چاہتے تھے کہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرنے کے لیے سچائی کی پیروی کرتے ہوئے ایک طویل سفر طے کریں۔ یہی اس کے آنے کا بنیادی مقصد تھا۔ وہ یہ بھی بہت واضح طور پر سمجھ گیا تھا کہ بنی اسرائیل اس کی طرف متوجہ تھے اور اس کے پاس اپنی ذاتی ضروریات اور مسائل کی وجہ سے آتے تھے۔ کچھ عرصے بعد جب عیسیٰ نے ان کی خواہشوں کی تکمیل اور مدد کرنا بند کر دیا، وہ سب اپنی پرانی دنیا میں واپس چلے گئے۔ آخر میں جب عیسیٰ نے ان کی خواہشوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا یا ان کو شفا دینے سے منع کیا، انہوں نے اس پر الزام لگایا کہ وہ شیطان کا براہ راست چیلا ہے۔ عیسیٰ کے لیے یہ سب اور ان کو خدا کی تعلیم کے تاثر میں تعلیم دینا بہت مشکل، تکلیف دہ اور چیلنجنگ رہا۔ عیسیٰ نے ان کا روحانی چیزوں کو دیکھنے میں بے صبری، خود غرضی اور لالچی فطرت اور ان کے اپنے نقطہ نظر سے دیکھنے کا بھی مشاہدہ کیا۔ بنی اسرائیل کا تصور مسیح کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ایک بادشاہ ہوگا جو جسمانی طور پر اپنے دشمنوں سے لڑے گا۔ مسیح کے بارے میں ان کا تصور ان کی اپنی سوچ اور توقعات کے ساتھ مل گیا تھا کہ وہ اسے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے وہ عیسیٰ سے بہت مایوس ہوئے جب اس نے ان کے مذہب اور مذہبی حکام پر الزام لگایا کہ وہ ابلیس کے شکار ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ ان مذہبی حکام کے ساتھ براہ راست ایک تصادم میں شامل ہو گیا جو بنی اسرائیل پر مذہبی طاقت رکھتے تھے۔ ابلیس بالکل یہی چاہتا تھا
کیونکہ وہ براہ راست فریسیوں اور کاتبوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ ابلیس نے ان کے ذریعے اسرائیلیوں کو متاثر کیا اور وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ ان کا دشمن ہے جو ان کے مذہب اور روایت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ عیسیٰ کے لیے حقیقی شکست رہی ہے، کیونکہ چنی ہوئی قوم کے لوگ اپنے مذہب سے بہت جڑے ہوئے تھے اور وہ مذہبی حکام کی ہدایت پر عمل کرتے تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ نے انفرادی سطح پر ابلیس کو شکست دی، لیکن قومی سطح پر ابلیس نے عیسیٰ کو مذہبی حکام اور اسرائیل کے ساتھ شکست دی۔ یہی ابلیس کا مقصد تھا کہ عیسیٰ کو قومی سطح پر جیتنے نہ دے، کیونکہ ایک بار اگر عیسیٰ اس سطح پر جیت گیا، اس کے پاس ایک قوم ہوگی جو اس کی طرف ہوگی۔ عیسیٰ کا مقصد پورا ہو گیا ہوتا، کیونکہ خدا اور جنتوں کو اپنی بادشاہت کے لیے ایک قوم کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد اس قوم کے ذریعے پوری دنیا کو جیتنے کی ذمہ داری کا یہ سب سے زیادہ حصہ خدا اور جنتوں کی ذمہ داری ہوتا۔ تب یہ صرف وقت کی بات تھی، کیونکہ باقی دنیا کے پاس خدا کی مضبوط ترین قوم کے خلاف کوئی موقع نہ رہتا۔ خدا کی قوم سب کو تعلیم دینے کے لیے ایک خصوصی پروگرام لاتی۔ قومیں خدا کی تعلیم کے مطابق اس کی منشا کو پورا کرتی، کیونکہ جو قوم روحانی مظاہر دیکھ سکتی ہے اور خدا کی طرف سے براہ راست رہنمائی لے سکتی ہے اور دوسری قوموں کے لیے بہترین نمونہ ہو سکتی ہے، وہ اس قوم کی خوشحالی اور خدا کا حیرت انگیز فضل دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا تب ابلیس ایک خاص مرکزی شخصیت کے لیے قومی سطح پر جیتنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا۔ اس سطح پر ابلیس اور اس کی بری قوتوں نے اپنے تمام کارڈز اور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اس لیے خدا کی بادشاہت زمین پر قائم کرنے کے لیے خدا اور جنتوں کو اتنا وقت لگا۔ اگر عیسیٰ نے اپنے مشن کے لیے 40 سال سرگرمی سے کام کیا ہوتا، وہ خدا کی دنیا کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جاتا، جسے ابلیس ہرگز تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ 40 سال بعد تمام معاوضے کی قیمتیں ادا کر دی جاتیں اور چنی ہوئی قوم کے لوگوں کو دوسری سطح پر زندہ کرنے کے اختیار اور ایسی قوم انسانوں کے لیے خدا کے ساتھ ایک گہرے تعلق کو تلاش کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی بن جاتی۔ اس قوم کے لوگ اپنے خدا کے ساتھ رہنے والے زندہ تعلق کے بارے میں بتا سکتے تھے اور انسانوں کی ان کے راستے پر چلنے کے لیے مدد کر سکتے تھے۔ شاید انہیں شروعات میں انسان کی روحانی ترقی کے فرق کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ کچھ لوگ خدا کی پیروی رومانوی بنیاد پر کریں گے، دوسرے حقیقت پسندانہ بنیادوں پر یا سلگتے ہوئے دل کے ساتھ، جس کی خاص بات یہ ہوگی کہ مخلوق کا خدا کے ساتھ صوفیانہ محبت کا رشتہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے پیارے آسمانی باپ کے ساتھ رہنے کے لیے سب کچھ بھلا دیا جائے۔ دوسری نسل کو اب اتنی زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کے لیے خدا کی طرف محبت کا راستہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دوسری اور تیسری نسل کے درمیان خدا کی مثال بالکل مکمل ہوگی۔ میں ان روحانی مراحل کو تشکیل، ترقی اور کمال کا مرحلہ کہتا ہوں۔ میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا،
مگر ایک نسل میں خدا کی منشا پوری کرنا بھی ممکن ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کتنے لوگ خدا کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ اگر آخر میں خدا کی مثالی دنیا قائم کی جا سکتی ہے تو یہ انسانی ذمہ داری پر منحصر ہے۔ خدا اور جنتیں بالکل اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اگر مرکزی شخصیت خدا اور جنتوں کے ساتھ بالکل متحد ہو جائے تو وہ اپنے حصے کی ذمہ داری بھی پوری کر سکتا ہے۔ آخرکار فتح تب ہی ملے گی جب انسان اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرے، ورنہ دنیا میں دکھ، درد اور بدنصیبی جاری رہے گی۔ پھر انسان ان تمام بیماریوں کو وراثت کے طور پر اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو صحیح معنوں میں وہ اپنے بچوں، خاندان اور آنے والی نسلوں سے پیار نہیں کرتے۔ وہ خود غرض ہیں اور صرف آج کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آخر میں نہ تو خدا اور نہ ہی جنتیں ایسے خود غرض انسانوں کے لیے کچھ لینا دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں نچلے اندھیرے کے جہانوں میں کیوں جانا پڑتا ہے، کیونکہ جو تم بوؤ گے وہی تم کاٹو گے۔ وہ انسان جھوٹے درخت ہیں جو دنیا میں روشنی نہیں لا سکتے۔ یہ جھوٹے درخت زمین پر ان کے لیے ان کے بچے، خاندان اور آنے والی نسلیں محض مزید تاریکی اور الجھنیں پیدا کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ نے اپنا مشن بہت ابتدائی مرحلے میں چھوڑ دیا۔ خدا نے اسے صلیب پر مرنے نہیں دیا۔ جنتوں کے عیسیٰ کی زندگی کو بچانے کے بعد وہ مشن کی زندگی سے بہت دور کشمیر میں چلا گیا اور وہیں 120 سال کی عمر میں ایک نامعلوم شخص کی طرح وفات پائی۔ ہر شخص جو عیسیٰ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کی خفیہ داستاں کو میری پہلی کتاب خدا دکھائی دینے والا خدا ہے، جو انسانیت پر ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہونا چاہتا ہے، میں پڑھیں۔